ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا، تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا، مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، 1.25 دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی، بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا، بھوک بھی لگ رہی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے، جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی ہماری، بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے، بڑے بھی نہیں آئے ہوئے، بڑے نہیں آئے ہوئے ہوتے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کون جائے گا بھائی، اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے، تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلاً یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا، کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر ایسے گھننے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا ہے بے. اچھا یہ تسبیح بھی، کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح صحیح ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک طرف اتنے نیک، ورنہ کوئی منہ آ کے تھوڑی دیکھتا ہے، اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے ناک پہ مارا، وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے، وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے کسی کو یوں کہا اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں. وہ ختم ہوتے تھے پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح و شام، اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے، کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں یہاں مسجد میں ایک صاحب تھے، نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا. 2 بندے میں نے پکڑے ہیں. ایک 11 بجے سے آ کے یہاں تسبیح شروع کر دیتا تھا، ظہر میں 2 گھنٹہ پہلے، جمعے سے 2 گھنٹہ پہلے تلاوت تسبیح. میں نے کہا یار ہم خواہ میں بدگمان ہوتے ہیں. دیکھو جمعے میں 2 گھنٹہ پہلے آتا ہے، کتنا نیک، ماشاء اللہ بڑا نیک آدمی نا. اور نوجوان، حالانکہ لوگ پب جی میں لگے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں بالکل اینڈ میں آتے ہیں لوگ جمعے میں. حدیث میں تو آتا ہے جلدی آؤ نا جمعے میں، جتنی جلدی آؤ گے اتنا ثواب ہے. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے جمعے میں بہت پہلے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہا دھو کے آئیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، پھر جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے سنتیں پڑھ کے. تو یہ ایک ہی بندہ نظر آ رہا تھا ہمیں مسجد میں، نوجوان. ہم نے کہا بہت نیک ہے. تو موبائل ایک مہنگا چوری ہو گیا کسی کا، تو کیمرے سے دیکھا تو وہی تھا. چور کون تھا؟ وہی تھا. وہ اسی چکر میں آ رہا تھا کہ یار ذرا اعتماد بحال کرو اور پھر چونا لگا کے نکل لو. ایک ہی ہے. ایک اور میں نے دیکھا بہت نیک آدمی. ایسا نہیں ہے کہ نیک ختم ہو گئے ہیں، کہیں آپ دیکھیں کوئی ذکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ سامنے یہ بھی اب چونا لگائے گا. نیک لوگ دنیا سے ختم نہیں ہوئے، لیکن جو میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں.